حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے، اور ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس سے ہم بستری کرتا ہو، پس وہ اسے آداب سکھائے اور اچھی طرح سے مؤدب بنائے، اس کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرے، پھر اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 11۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب ان کا یہ طرز عمل ہوگا تو انہوں نے حدود اسلام کے علاوہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 12۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہو، سو تم اللہ کی امان اور ذمے کو نہ توڑو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 14۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، اور ایک روایت میں ہے، آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 15۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل نجد سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، لیکن ہم اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں۔ اس نے عرض کیا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، اللہ کی قسم میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے
تو وہ کامیاب ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 16۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم یا وفد خوش آمدید، تم کشادہ جگہ آئے اور تم رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مابین مضر کے کفار کا یہ قبیلہ آباد ہے، آپ کسی فیصلہ کن امر کے متعلق حکم فرما دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتائیں اور ہم سب اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 4 چیزوں کے متعلق انہیں حکم فرمایا اور 4 چیزوں سے انہیں منع فرمایا۔ آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے متعلق انہیں حکم دیا، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ اور آپ نے انہیں 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے بڑے مٹکوں، کدو سے بنے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تارکول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے منع فرمایا اور فرمایا انہیں یاد رکھو اور اپنے پچھلے ساتھیوں کو ان کے متعلق بتا دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 17۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے گرد جمع تھی فرمایا تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری کرو گے نہ زنا کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤ گے اور نہ ہی معروف میں نافرمانی کرو گے۔ پس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ بس ہم نے اس بات پر آپ کی بیعت کر لی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 18۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ خواتین کے پاس سے گزرے تو فرمایا خواتین کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے دین اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جب اسے حیض آتا ہے تو اس وقت وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرتی؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کے نقص میں سے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے میری تکذیب کی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا تھا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں۔ اور رہا
اس کا مجھے برا بھلا کہنا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا بے نیاز ہوں جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 20۔